انگلستان کے ایک مضافاتی علاقے میں شام کا وقت ہے۔ میں آپ کو ایک فارم ہاؤس دکھا رہا ہوں جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے اور آسمان پر سرخی پھیل رہی ہے۔ اس اثنا میں ایک سائنسدان جن کا نام ہے جیمز کلارک میکسویل روشنی میں کتاب پر ایک ایکویشن لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 1859 میں، جب یہ اسکاٹش سائنسدان سیٹرن کے رنگز کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ کیوں جاننا چاہتے تھے؟ کیونکہ اس وقت کے سائنسدانوں میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، ایک کمپٹیشن تھا کہ جو سائنسدان سب سے پہلے سیٹرن کے رنگز کے بارے میں بتائے گا، ان کی حقیقت کے بارے میں بتائے گا، اسے بہت بڑا سائنسدان گردانا جائے گا۔ جب گلیلیو نے 1610 میں ٹیلیسکوپ ایجاد کی تو گلیلیو نے ٹیلیسکوپ کا رخ آسمانوں کی طرف کر دیا۔ گلیلیو نے سورج کو دیکھا، مون کے فیزز کو دیکھا، مختلف پلینٹس کو دیکھا، لیکن جب ان کی ٹیلیسکوپ سیٹرن کی طرف گئی تو گلیلیو یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ سیٹرن کے گرد کیا چیز گھوم رہی ہے۔ شروع میں تو ان کو لگا کہ شاید ایک بڑا پلینٹ ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے پلینٹس لگے ہوئے ہیں۔ بہت سی مختلف تصویریں گلیلیو نے بنائیں، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ سیٹرن کی شکل باقی پلینٹ سے مختلف کیوں ہے۔ اور اس کے بعد آئے 1655 میں کرسٹین ہائجنس، جنہوں نے سب سے پہلے ان رنگز کو ڈسکور کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ رنگز ہے، کوئی چیز، کوئی ڈسک اس پلینٹ کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن اس ڈسک کی حقیقت جاننے میں وہ بھی ناکام تھے۔ اور اب وہ ایرا آ چکا تھا، وہ زمانہ آ چکا تھا جب کہ سب سائنسدان سیٹرن کی رنگز کی حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ کوئی ٹیلیسکوپ بہتر کر رہا تھا تو کوئی میتھمیٹیکل ایکویشنز بنا رہا تھا، کسی کا دھیان ٹیکنالوجی کی طرف تھا تو کوئی کنزرویٹو طریقوں سے ان رنگز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ان میں ہی ایک سائنسدان تھے جیمز کلارک میکسویل، جو کہ الیکٹرو میگنیٹک دنیا میں بہت مشہور سائنسدان ہیں۔ اسکاٹ لینڈ سے ان کا تعلق ہے، انگلستان میں یہ رہے ہیں، اور اگر آپ الیکٹرو میگنیٹزم کی 4 ایکویشنز کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو ان کے کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ان پر پوری ویڈیو بنائی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے روشنی کو بیان کیا، کس طریقے سے انہوں نے الیکٹرو میگنیٹزم کے فینومینا کو بیان کیا، جو کہ آپ نیچے لنک میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں سیٹرن کے رنگز کی اور ایکویشن لکھ رہے ہیں کاغذ پر۔ میکسویل نے ایک چھوٹی سی ایکویشن لکھ کر اسے پبلش کیا، اور اس پیپر کا نام ہے آن دا اسٹیبلٹی آف موشن آف سیٹرنز رنگ۔ اور انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی خیالات ہیں، مثلا خیالات یہ تھے کہ سیٹرن کے گرد ایک سالڈ رنگ ہے، تو میکسویل نے یہ بتایا کہ میرا میتھمیٹکس یہ کہتا ہے، میری ایکویشن کہتی ہے کہ یہ ایک سالڈ رنگ نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ گریوٹی کی وجہ سے کولائڈ کر جاتا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ گیس کے ڈسک بنی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آئس کی ڈسک بنی ہوئی ہے، لیکن میکسویل نے ان تمام مفروضوں کو ختم کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ایکویشن یہ کہتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے پتھر اور ڈسٹ ہی ہو سکتے ہیں جو کہ سیٹرن کے گرد گھوم رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ خیر، میکسویل نے تو اپنا کام پبلش کر دیا، لیکن ان کی اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں 100 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ 100 سال کے بعد ایک سیٹلائٹ جس کا نام وائجر ہے، وہ دنیا سے نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ سیٹرن کی طرف جاتی ہے، اور جب وہ سیٹرن کے قریب سے گزرتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیٹرن کے رنگز میں آئس ہے، راکس ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ڈسٹ ہے۔ یہ سالڈ ڈسک نہیں تھی جو کہ میکسویل نے 100 سال پہلے بیان کیا، اور کس کی مدد سے؟ میتھمیٹکس کی ایک چھوٹی سی ایکویشن کی مدد سے۔ آپ اس ایکویشن کو بھی نیچے دیے ہوئے لنک میں دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو میں میں نے اس ایکویشن کو بھی دکھایا۔ تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں میتھمیٹکس کے ذریعے وہ بڑی بڑی پیشن گوئیاں جو کہ ٹیکنالوجی کو ڈھونڈنے میں سالوں سال لگ گئے۔
تو اس ویڈیو میں ہم 3 سائنسدانوں کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو ان پیشن گوئیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ حساب اور ریاضی کی مدد سے کی گئی اور پھر بہت بعد میں جا کر ٹیکنالوجی نے انہیں ڈسکور کیا۔ اب ہم چلتے ہیں نیپچون کی ڈسکوری کی طرف۔ تو جب ٹیلیسکوپ بنی اور گلیلیو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو انہیں نیپچون نظر آیا اور انہوں نے سوچا کہ کیونکہ یہ روشنی کا دھبا بہت سلو موو کرتا ہے، بہت سلو ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے اور اس کا سائز بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ ضرور ایک ستارہ ہوگا۔ گلیلیو کی رائٹنگ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی پوری عمر نیپچون کو ایک ستارہ مانتے رہے۔ نیپچون کیونکہ ویزیبل آئی سے ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے پرانی سویلائزیشن، ایجپشنز، سومیرینز، گریکس اس سے ناواقف تھے۔ انہوں نے کبھی اس سیارے کو آسمان میں گھومتے ہوئے نہیں دیکھا جس طریقے سے وہ باقی سیاروں کو دیکھتے تھے۔ تو پھر ہمیں نیپچون کا پتہ کیسے چلا؟ گلیلیو نے اسے مس کر دیا اور بہت سے سائنسدان آئے جنہوں نے نیپچون کو مس کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپچون ہماری زمین سے بہت دور ہے۔ اگر آپ دیکھیں سولر سسٹم کا سٹرکچر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یورینس اور نیپچون بہت زیادہ فاصلے پر ہیں، لیکن یورینس کو اس وقت تک ہم ڈسکور کر چکے تھے اور ہم یہ جانتے تھے کہ یورینس ایک پلانٹ ہے۔ جب ہم یورینس پر سرچ کر رہے تھے اور بہت سے سائنسدان اپنے آبزرویٹریز میں یورینس کے ٹیبلز بنا رہے تھے، اس کی موشن کو پریڈکٹ کر رہے تھے، تو اب وہاں پر مسائل آنا شروع ہو گئے، کیونکہ یورینس کے موشن کو پریڈکٹ کرنے کے لیے کہ یہ 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد کہاں پر ہوگا، اس کے لیے نیوٹنز کے 3 لاز آف موشن کا استعمال کیا جاتا تھا اور گریویٹیشنل لا کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نیوٹن کی گریویٹیشنل لا جو کہ مشہور زمانہ لا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ چیزیں کیسے آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اسپیشلی 2 میسز، اور ان کے درمیان فورس آف گریوٹی کیسے ان کے ڈسٹنس کے اسکوائر کے ساتھ کم ہوتی ہے، ڈیکریز ہوتی ہیں۔ تو جب ان کا استعمال کیا جا رہا تھا یورینس کی پوزیشن کو لوکیٹ کرنے کے لیے، پریڈکٹ کرنے کے لیے مستقبل میں کہ یہ کیسا آربٹ ہوگا، کیسے 1 مہینے بعد یورینس ہمیں کہاں پر ملے گا، 1 سال کے بعد یورینس ہمیں کہاں پر ملے گا، تو ساری کی ساری پریڈکشن خراب ہو رہی تھی۔ یورینس ہر مرتبہ آگے نکل جاتا تھا تو ہمیں انوملیز مل رہی تھیں، اور سائنسدان بہت زیادہ حیران تھے کہ یہ انوملیز کیوں مل رہی ہیں۔ سائنسدان یورینس کی موومنٹ کے ٹیبلز بنا رہے تھے، جن میں ایک سائنسدان ایلیکس بوورڈ ہیں جو کہ ایسٹرونومیکل ٹیبلز بنا رہے تھے 1821 میں، اور جب انہوں نے یہ سارے ٹیبلز بنائے اور یورینس کا موشن وہ بیان نہیں کر پائے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جیسے جیسے ہم سورج سے دور جاتے ہیں نیوٹن کے لاز پراپر طریقے سے کام نہیں کرتے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لاز شاید پورے طریقے سے ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر اور سائنسدان آئے، جن میں فرانس کے کچھ سائنسدان تھے، جرمنی کے سائنسدان تھے، ان میں سے اربین جین جوزف ایک بہت بڑا نام ہے، جو کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یورینس گریویٹیشنل لا کو اس چھوٹی سی ایکویشن کو فالو نہیں کر رہا۔ جین جوزف کے ذہن میں فوراً آیا کہ ہو سکتا ہے ایک اور پلانٹ آگے ہو جو کہ یہ ساری کی ساری انوملی کی وجہ ہو، اور انہوں نے اس پلانٹ پر جو کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے میتھمیٹکس کے ذریعے، کیلکولیشنز کے ذریعے کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس پلانٹ کی جگہ کہاں ہوگی، اس کی لوکیشن کہاں پر ہوگی، اس کا سائز کہاں پر ہوگا، اور پھر انہوں نے اپنے پیغام برلن آبزرویٹری میں بھجوائے جہاں پر بیٹھے تھے جوہان گاٹفرائڈ، اور ان کو کہا کہ آپ اس لوکیشن میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک نیا پلانٹ ملے، جو انہوں نے دیکھا اور انہیں نیپچون کی چھوٹی سی جھلک نظر آ گئی۔ نیپچون کو میتھمیٹیکل پلانٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے میتھمیٹکس کے ذریعے، اسے گریویٹیشنل لاز کے ذریعے، اسے ایکویشنز کے ذریعے ہم نے پکڑا۔ اور جب وائجر 2 کو بھیجا گیا تو اسے زمین سے نیپچون تک جانے کے لیے 12 سال لگے۔ 12 سال میں وہ وہاں پر پہنچا، لیکن ہم نے میتھمیٹکس کے ذریعے اور کچھ کیلکولیشنز کے ذریعے بغیر دیکھے ایک پلانٹ کو ڈھونڈ لیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس کی طاقت آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے۔ اور آخری سائنسدان جن کا میں ذکر کروں گا وہ تو ہمارے پاکستان کے علاقے میں کام کرتے رہے ہیں، ان کا نام ہے البیرونی، ابو ریحان البیرونی، اور 10ویں سینچری میں انہوں نے ٹھانا کہ وہ زمین کا ریڈیس اور اس کا سرکمفرنس معلوم کریں گے۔
जेहलम के करीब एक इलाके नदान फोर्ट में उनकी रिहाइश थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी। उनकी कैलकुलेशंस की डिटेल पर मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन उस पहाड़ी पर मुख्तलिफ एंगल्स को मेजर करके सेक्सटेंट के ज़रिए, जो कि एक आला है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एंगल को मेजर करते हैं, उन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ज़मीन का रेडियस निकाल लिया। और आज जब हम एक्यूरेटली ज़मीन का रेडियस जानते हैं, क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी में हमने सैटेलाइट्स को भेजा खला में और हमें ज़मीन का पूरा रेडियस कैलकुलेट करने में, एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी, तो हम ये जानते हैं कि अल-बैरूनी के काउंट किए गए रेडियस में सिर्फ 2% का फ़र्क था। 2% का फ़र्क था और उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए 10वीं सेंचुरी में ज़मीन का रेडियस निकाल लिया था। तो मैथमेटिक्स की ताकत और पावर आप इस मिसाल से भी देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में, इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स आपको दी हैं, आने वाली वीडियोस में मैं आपको और ज़्यादा एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरीके से जो चीज़ें हम रियाजी से हासिल कर सकें, जो इन्फॉर्मेशन हम अपनी इक्वेशन से हासिल कर सकें, टेक्नोलॉजी ने उसे सदियों के बाद जाकर डिस्कवर किया। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें लगती हैं शायद नामुमकिन हो डिस्कवर करना, लेकिन रियाजी ये कहती है कि वो पॉसिबल हैं, जैसे कि टाइम टेबल।